السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کا سلسلہ بڑے تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ پاک نوازنے والے ہیں اور بندوں کی ڈیوٹی ہے کہ جس قدر ان کے اوپر نوازشات ہوں یہ اس کی شکر گزاری بجا لائیں، کیونکہ شکر گزاری اور فرم و برداری کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ آپ احباب جیسے جانتے ہیں حج کے دن ہیں، قربانی کے ایام ہیں جنہیں ایام التشریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بات ذہنوں میں رہے کہ 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 4 دن ایام التشریق ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، جبکہ ہم نے تقریباً 3 دنوں کے اوپر ہی اکتفا کر رکھا ہے۔ چوتھا دن ہمارے نوٹس میں ہے لیکن بہت کم، اور زیادہ لوگ 3 دنوں سے اوپر نہیں جاتے۔ تیسرے دن تک آپ نے قربانی دیکھی ہوگی، لیکن چوتھے دن میں نے کبھی قربانی ہوتے اور اس کا ذبح کرنا یہ نہیں دیکھا، حالانکہ سنت سے ثابت ہے کہ 10 ذوالحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ بہرحال یہ قربانی اور یہ حج کے ایام، ان کی یادیں بہت قیمتی تر ہیں، اور آپ نے سنا، میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص الخاص بندے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، اور ایک نہیں کئی آزمائشیں۔ ان میں سے ایک آزمائش یہ قربانی والا عمل بھی ہے، جو کہ بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر بھی پورا اترے ہیں۔ تو یہ ذکر تو پہلے ہو چکا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو آپ ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ دل کی ایک تمنا اور آرزو جو فطری عمل تھا، گزارش کی اللہ جی میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ضرور چلے گا، لیکن جو ظلم پہ اتر آئے گا، میری نافرمانی کرے گا اور راہ راست سے ہٹ جائے گا، اس کے ساتھ قطعی میرا وعدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی عنایت کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر کوئی ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اور سب سے بڑے ہمارے معاندین اور مخالفین جن کو یہود کہتے ہیں، وہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر تو بہت ہی متشدد اور بھرپور طریقے کے مخالف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے منکر نہیں تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بنایا کہ آؤ اگر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو تو پھر ان کے طریقے دیکھو، ان کی سنتیں دیکھو، ان کا طرز عمل دیکھو، اور جس انداز سے انہوں نے میری توحید کا پرچار کیا، جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا اور قربانیاں پیش کیں، وہ ذرا اپنے سامنے رکھو، پھر نتیجہ نکل آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اس کا خیر واضح انداز سے بھی انکار کیا کہ نہیں، وہ تو یہودی نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے دور کے آدمی ہیں، یہ یہود بعد میں آئے ہیں، تو ایک پہلے دور کا آدمی پچھلے دور والے آدمیوں کے طریقے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ پاک نے یہ بہت بڑی عنایت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ وہ گھر جس کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر کو مکہ شہر کے اندر اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ کسی جگہ سے انسان کو اس انداز کا فائدہ حاصل ہو کہ انسان کی آخرت سنور جائے، ثواب کی جگہ، اور ثواب کتنا زیادہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے بیت اللہ کے اندر کوئی بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے کوئی اور جگہ؟ لوگوں نے بھی بڑی جگہ بنا لی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ گھر تو وہ گھر ہے جو اللہ کے محبوب ترین بندوں نے اللہ کے حکم کے اوپر تعمیر کیا۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ کئی ایک گھر بنا لیے، اگرچہ ہم نے خانہ کعبہ کا نام تو اس کا نہیں رکھا، لیکن قبلہ و کعبہ اور فلاں ان اعزازات سے تو ہم نے بہت نوازا ہوا ہے۔ جس کو جو چیز آتا ہے وہ ہم بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور میں تو کہوں گا بسا اوقات اس انداز کی محبتیں ہم نے اپنے بڑوں کو دے رکھی ہیں کہ جو محبت حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بنتی ہے، اور اس انداز سے ہم اس کو اللہ کا شریک بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تو سیرت ہی عقیدہ توحید کی ہے، جگہ جگہ پہ ہر مقام پہ، پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سے سب سے اونچا مقام جناب ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ اور قیمتی ترین شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، لیکن جھکا ہوا ہے اپنے مالک کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر بڑے اعزاز سے نوازا ان کو، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ گھر جس کی تعمیر انہوں نے کی، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اور یہ دونوں باتیں بہت قیمتی ہیں، توجہ کیجئے۔ ایک جگہ کا انسان کے لیے فائدہ مند ہونا کس لحاظ سے؟ اخروی لحاظ سے، یہ پہلے اس کا ذکر ہے۔ ثواب کا نتیجہ آخرت، ثواب کا نتیجہ جنت، پہلے اس چیز کی ضرورت ہے، دنیا کی پہلے نمبر پہ ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وہ امنا، دنیا کے اندر بھی سکون چاہیے، امن چاہیے، شانتی چاہیے، اور اس بنیاد پہ انسان کو بہت خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ دونوں چیزیں اپنے اس شہر کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی۔ اب یہ بھی بدلہ ہے، یہ بھی نوازش ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ سارا اعزاز انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو ثواب کی جگہ بھی بنا دیا، امن کی جگہ بھی بنا دیا۔ کتنا امن کہ جاہلیت کے دور کے اندر بھی کوئی انسان کا دشمن بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے قریب تر نہیں پھٹکتے تھے، کوئی اس کا نقصان نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی نے قتل بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو حرم کی حدود کے اندر خطرناک نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کس انداز کا امن اپنے اس گھر کے اندر رکھ دیا، اور اس امن کو دین اسلام نے، شریعت نے تو اور زیادہ تقویت دی۔
کہ اب یہ نہیں ہے کہ بعد میں جائز ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنے دشمن کو پکڑ لو، نہیں، اس چیز کو اللہ پاک نے بھی بہار رکھا، اور دور جہالت کے اندر بھی اور دور اسلام کے اندر بھی یہ اس کی جو ہے نا امن کی کیفیت متواتر بحال ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہ جو مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے رہے، وہ اب پتھر اب شیشے کے ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر وہ اس کو فٹ کر رکھا ہے۔ ہر حج کرنے والا، طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جو ہی انسان اپنے طواف سے فارغ ہوتا ہے وہ اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہ کرنے والے کام کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، ان کو یہ آرڈر دیا کہ آپ ایک کام کریں۔ کون سا کام؟ ان طاہرا بیتی، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، پاک صاف کر دو، ہر قسم کی کمی بیشی سے کسی قسم کا کوئی معاملہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی، یعنی میرے گھر کی طہارت اور صفائی اس کا بھرپور اہتمام کرو۔ اب یہ اللہ کا نبی ہے، بڑا قیمتی ترین پیغمبر ہے، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے میرے گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو لہذا اللہ کے گھروں کی صفائی یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز میں آئی ہے، اور آج ہمیں اس کے اندر کوئی اور عیب محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بڑی شاید کوئی گھٹیا سی بات ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا کام ہے جو ڈیوٹی جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی لگائی جا رہی ہے۔ اور کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں وقوف ٹھہرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہیں کرنے والے کام، بالخصوص اللہ کے گھر کے اندر یہ طواف کا سلسلہ، اور باقی اللہ کے گھروں کے اندر ٹھہرنے والا سلسلہ بھی اور رکوع سجدے والا سلسلہ بھی۔ لہذا جہاں اللہ پاک نے اس گھر کو بڑا قیمتی قرار دیا ہے، امن کی جگہ قرار دیا ہے، ثواب کی جگہ قرار دیا ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ یہاں آ کے کرنے والا کام کون سا ہے۔ طواف تو ہے، اس کے اندر آ کے ٹھہرنا تو ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، رکوع سجدے میں جانا، یہ بھی یہ کرنے والا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حج تو کر لیا، قربانی تو پیش کر لی اللہ کے حضور، بڑی قیمتی ترین، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا۔ او بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ 2 باتیں تو اتنی زیادہ قیمتی اور اہم ہیں کہ ان کے بغیر آپ کا کوئی سا بھی عمل وہ بالکل مردود ہے، نہ قابل قبول ہے۔ ایک عقیدہ توحید کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف اسی کے سامنے جھکنا، صرف اسی کے ساتھ اس انداز کا تعلق جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا فرماتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ نمازی ہونا۔ باقی تو کمی بیشی چل جائے گی، لیکن یہ 2 باتیں ان کے اندر قطعی طور پہ معافی نہیں ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر سب سے بڑے فالٹ اور جو غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور جو کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے، وہ یہی دونوں چیزیں ہیں۔ نہ ہمیں عقیدہ توحید کا پتہ ہے، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے ان اعزازات سے نوازا، اس اللہ کے گھر کو اللہ پاک نے امن والا بنا دیا، ثواب کی جگہ بنا دیا، اور اپنے بندوں کو کچھ احکامات دے دیے کہ آپ یہ صفائی ستھرائی کا بالخصوص اہتمام کریں، تب ابراہیم علیہ السلام کچھ دعائیں فرماتے ہیں، کچھ اپنے لیے، کچھ ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے دعا کرتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں، کس قدر عظیم انسان ہے اور کس سے مانگ رہا ہے، کس سے تقاضا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ
کہ آج ہمیں ضروریات پیش آتی ہیں تو ہم مانگنے کے لیے در در کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، اور جو پکارنے والی ذات ہے جس نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی دعا انہوں نے یہ کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ جی اس شہر کو امن والا بنا دو، امن کا گہوارہ بنا دیجیے اللہ جی اس شہر کو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ جی جو اس کے رہنے والے ہوں، مکہ شہر کے اندر آباد ہوں، ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا کیجیے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا بھی ابراہیم کون سی دعا کر رہے ہو، پھلوں کا رزق یہاں دیکھیں نا، جنگل بیابان، پہاڑی علاقہ، ہاں سڑیل اور چٹیل قسم کے یہ بالکل پہاڑ کالے سیاہ کہ جہاں سبزہ بھی نہیں ہے، یہاں اس انداز کی دعا، تو اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ بھرپور اعتماد ہے اپنے مالک کے اوپر، لہذا دعا بڑی اعلیٰ قسم کی کر رہے ہیں، اور آج اس کے اثرات اور ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ جو گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے فضل سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جو وہاں پہ ہے۔ ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا فروٹ، اور پورا سال دن اور رات وہ آپ کو ملے گا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قیمتی ترین اور اہم ترین دعا ہے۔ کیا دعا فرماتے ہیں اللہ جی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دیجئے، لیکن ساتھ ہی ایک بات، ایک شرط اپنی طرف سے قید بھی لگا دی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جی جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن کو ماننے والا ہو، یعنی مسلمان قسم کا انسان ہو، بس صرف اسے دینا، اسے پھلوں کی فراہمی سے نواز دینا، باقی کو نہ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم بھول گئے، اب وہ پہلے اصل میں بات کی تھی نا نبوت رسالت والی، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام خود ہی محتاط طریقے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جی جو مسلمان تیرے ماننے والے ہوں ان کو نواز اور کافروں کو فارغ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ابراہیم، وہاں تو دین کی بات تھی، وہاں آخرت کی بات تھی، وہاں ایک اعلیٰ قسم کا منصب اس کی بات تھی، اب تو یہ کھانے پینے کا روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ میں اپنے ماننے والوں کو روٹی دوں، نہ ماننے والوں کے روٹی روزی بند کر دوں تو کوئی کافر ہی نہیں رہے گا، وہ تو فوری نتیجہ سامنے آ جائے گا، ہاں جی وہ اللہ کا ماننے والا اس کو روٹی مل رہی ہے، میں شاید کفر میں جا رہا ہوں جو میری روٹی بند ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری آزمائش ہے، لہذا اللہ نے جواب دیا قال ومن کفر، جو کفر بھی کر لے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میرے بندے ابراہیم یہ پھلوں کا رزق میں اسے بھی دوں گا، یہ تو معمولی سا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اس کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو چیز مسلمان کو ملے گی، جو چیز جہاں اویل ہوگی وہاں مل رہی ہوگی، وہ سب کے لیے ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز یہاں موجود ہے وہ مسلمان کھائے گا کافر نہیں کھائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ثم استرہ الی عذاب النار، پھر وہ جو خطرات ہیں ان خطرات سے وہ بچ نہیں سکتے، چونکہ وہ کفر پہ ہیں، دنیا کا کھانا پینا ان کے لیے وافر ہوگا، لیکن میں آخرت کے دن ان کو جہنم کی عذاب کی طرف بے بس اور لاچار کر کے رکھ دوں گا، یعنی جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا کی نعمتیں تو جتنی مرضی استعمال کریں، ہواؤں میں اڑیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے اندر رہیں اور سیریں کریں اور کروڑوں کے حساب سے لگا لیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، بالآخر میں ان کو جہنم کے اندر پھینکنے والا ہوں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کوئی سن کے یہ نہ کہے چلو کوئی جگہ تو ملے گی، فرمایا وہ بہت بری جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے، لہذا اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے اس کی نہ تمنا کرنی ہے نہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا ہے، بلکہ اصل بات وہی ہے جو دین کی بات ہے، اطاعت اور فرما برداری کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی دعا کا ذکر ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی نیہیں بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کیا کرتے ہیں،
یہ ہے طرز عمل نیک لوگوں کا. یہ نہیں ہے چھوٹی سی نیکی کر لی, چوڑا ہو کے بیٹھ کر لو جی اب مجھے کیا ضرورت ہے, اب تو میں نے قربانی پیش کر دی ہے پورے ₹1,00,000 کی, 2 لاکھ کا ویڑا لے لیا ہے, یہ دیکھیں جی 5 لاکھ کا ویڑا ہے. او بھائی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ساری مالک کی عطا ہے, یہ اس کی نوازشات ہیں. تو شکر کر, اس نے تجھے توفیق دی, اور اس کے اندر خلوص پیدا کر عقیدہ توحید کے ساتھ, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رکھتے ہوئے آگے بات کو بڑھا, اور اللہ سے مانگ کیا چیز کہ اللہ جی قبول کر لینا. قبولیت تو اس نے کرنی ہے نا. اب دیکھیں نا, باپ بیٹا دنیا کے اعلیٰ ترین عظیم ترین انسان ہیں, کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر, جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ماڈل جگہ ہے, قیمتی ترین جگہ ہے, ثواب کی جگہ ہے, اور ساتھ ساتھ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لینا. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ ایک نیکی ہے, لیکن اللہ جی جب تک آپ قبول نہیں فرمائیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا, ہمارے حق میں یہ مفید نہیں ہوگا. اس لیے جب بھی کوئی انسان نیکی کرے ساتھ یہ دعا کرے اللہ قبول فرما لینا, کیونکہ قبولیت کے اندر ہی ہمارا بھلا ہے. انک انت السمیع العلیم, یہ بھی بہت قیمتی قسم کا جملہ ہے. اللہ جی آپ ہی سننے والے ہیں, آپ ہی جاننے والے ہیں میرے دل میں کیا ہے, میری آواز کیا نکل رہی ہے. یہ قبول آپ نے کرنا ہے, کیونکہ سننے والے بھی صرف آپ, اور دل کے بھید کو جاننے والے بھی صرف آپ, کوئی اور نہیں سننے والا. ہاں جن لوگوں کو ہم سناتے رہتے ہیں, سن لیں جی پہنچ جائیں جی میری فریاد کو, بھائی کون ہے؟ اللہ ہی سننے والے, وہی دلوں کے بھید جاننے والے. پتہ نہیں ہمیں کس نے غلط فہمی کے اندر ڈال رکھا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کہاں بیٹھا, بلکہ فوت شدہ وہ قبر کے اندر لیٹا, میرے دل کے حالات جو ہے نا وہ ان سے واقف ہے, اور جو میں ان کو پکار رہا ہوں تو وہ میری پکار کو سننے والا ہے. کوئی نہیں سننے والا. اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے, جن کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے لاکھ 2 لاکھ کی قربانی پیش کی ہے. یہ قربانی کا فلسفہ سمجھیے کہ جس عظیم شخصیت نے یہ عمل پیش کیا ہے اور ان کی یاد آپ تازہ کر رہے ہو, وہ کس انداز کا انسان تھا, وہ کیا کہہ رہے, کس طریقے سے دعائیں مانگ رہے, کس سے مانگ رہے, کس خلوص کے ساتھ مانگ رہے, اور اس کے اندر وہ کس انداز سے حد بندی کر رہے کہ اللہ بس آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں. اگلی بات, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اللہ جی ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. اب دیکھیں نا کس حد کی فرما برداری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بات کوئی نہیں. اس کے باوجود اس قدر دل میں ایک شوق ہے, ایک رغبت ہے کہ اللہ اپنے لیے ہمیں فرما بردار بنا لے. فرما برداری اور فرما برداری اور فرما برداری, یقین جانیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ اگر آپ نے اپنے مالک کی بات مان لی اور یہ ذوق اور جذبہ پیدا کر لیا کہ بس میں نے اللہ ہی کی بات ماننی ہے, کام تو بن گیا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگر حکم ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے, اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب حکم آیا اے میرے بندے میرے لیے جھک جا, فرما بردار ہو جا, کہا میں جہانوں کے مالک کے سامنے فرما بردار ہوں, میری کیا مجال ہے کہ میں نافرمانی کروں. آج یہ چھوٹا سا انسان جس کی شاید اللہ کے ہاں اگر یہ نافرمان ہے تو کوئی حیثیت بھی نہ ہو, لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے فرما برداری کرنی چاہیے. تو یہ اس قدر فرما برداری اختیار کرنے والے لوگ یہ کیا دعائیں کر رہے ہیں, یعنی بہت محنت کرنے کے باوجود مالک کو پکارتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لینا, ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اے امت محمدیہ یہ آپ کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, اور ہم سے پہلے جتنی امت گزر چکی ان کے لیے بھی دعا ہے کہ میری اولاد میں سے بھی اپنے لیے ایک فرما بردار امت بنا کے رکھنا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی فرما برداری کے اندر وقت گزاریں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے. یعنی عبادت کے طریقے سیکھنے کے لیے بھی التجا ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی
رجوع کرنے والے یعنی ہماری طرف توجہ فرمانے والے اور مہربان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ رجوع فرماتے ہیں. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. کیوں؟ کہ وہ مہربان ذات ہے. لہٰذا یہی بات ابراہیم علیہ السلام دوہرا رہے ہیں. انکا، اللہ جی آپ، انت التواب الرحیم، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ایک خاص اللہ تعالیٰ کے لیے حد بندی ہو رہی کہ اللہ بس آپ ہی ہیں یہ کام کرنے والے، آپ کے سوا نہ کوئی ہماری توبہ قبول کرنے والا، نہ کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور نہ کوئی ہمارے اوپر مہربانیاں کرنے والا. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور یہ الفاظ اللہ پاک نے نقل فرمائے ہیں اور یہ قیامت تک الفاظ چلیں گے. اس کے بعد پھر ایک بہت ہی قیمتی ترین اور آخری دعا فرماتے ہیں جو بالخصوص آج یوں سمجھ لیجئے اے امت محمدیہ کہ آپ کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ بھی یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. یعنی اس انداز کی یادیں ہیں جناب ابراہیم کے ساتھ، اور آپ یہ دعا فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جی اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، ان کے اندر ایک رسول بھیجیے، رسول مبعوث فرمائیے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہی میں سے آئے، یعنی ان کے اندر اس کو بھیج کسی دوسرے علاقے سے نہیں بلکہ انہی میں سے، اور وہ کیا کام کرے، یتلو علیہم آیاتک، ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے. یہ بالخصوص دعا ہو رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ ان کے پاس ایک ایسا پیغمبر بھیج جو یہ کام کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ پیغمبر تمہارے اندر مبعوث فرمایا ہے جو تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ چار خصوصیات بالخصوص پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت اعلیٰ طریقے سے موجود تھی کہ آپ نے پوری محنت اور کوشش اس کے اوپر کی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے، پڑھ پڑھ کے سنایا ہے ان کو، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دی ہے. تو یہ دعائیں ہو رہی ہیں گویا ہمارے حق میں. اور ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے دعا کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ تو غالب حکمت والے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بڑی مفید ہے تو آپ کے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو صفات آگے ذکر ہوتی ہیں نا، دیکھیں نا، کہیں التواب الرحیم آیا ہے، کہیں السمیع العلیم آیا ہے، تو موقع مال کی مناسبت سے اس بات کے مطابق صفات کا ذکر ہوتا ہے. یہاں صفات تبدیل ہو گئی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ ہی غالب حکمت والے ہیں. یعنی آپ کا زور چلتا ہے، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جو کرنا چاہیں وہ کر گزرتے ہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہی نہیں. اور الحکیم، حکمت سمجھنے والے بھی ہیں. اللہ جی اگر جو ہم دعا کر رہے ہیں اگر واقعی تیری حکمتوں کے اندر مفید ترین ہے تو پھر اس کو قبول فرما لیجئے. اور اللہ نے قبول فرمائی، جو یقیناً آج تو بڑے زبردست انداز سے یہ ثمرات اور اس کے رزلٹ جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. اب یہ ساری دعائیں ذکر فرمانے کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے بات ابراہیم علیہ السلام کی طرف موڑ دی بات، کیونکہ سب سے بڑے مخالفین یہودی تھے. یہود کو بڑی تکلیف تھی اللہ کے رسول کی آمد پہ، لہٰذا پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے اہل کتاب کا ذکر، اور بالخصوص یہ یہودی لوگ، یہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا، جاننے والے بھی تھے، لیکن سب سے بڑے مخالف بھی یہ تھے، باوجود اس بات کے کہ ساری باتوں کا علم تھا. اب اللہ پاک نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین اور ان کے طریقے سے
پاگل انسان ہی بے رغبتی کرے گا۔ یعنی اللہ نے ہماری عقل کا معیار کس کو قرار دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، کہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا دین، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کے انداز وہی اصل ہیں۔ عقل مند آدمی ہمیشہ ان کی پیروی کرے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف انسان ہی ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دنیا کے اندر بھی اس کو چن لیا، وہ بڑا ہی ہمارا برگزیدہ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ہر لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی گارنٹی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اگلی بات وہی پھر ذکر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کیوں یہ اعزاز کیوں ملا؟ دنیا کے اندر اس طرح کے ان کو مطلب ایک کمال کا اعزاز ملا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، اصل بات یہ تھی کہ اس کے رب نے جب بھی اس کو کہا ابراہیم بات مان لے، فرما برداری اختیار کر، مسلمان بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، انکار کیا ہی نہیں۔ جب بھی اللہ کا حکم آیا تبھی جواب یہ ملا کہ میں جہانوں کے مالک کے سامنے فرما بردار ہوں۔ تو یہ ہے اصل چیز بھائیو، ہم بھی فرما برداری اختیار کریں، چونکہ یہ ساری دعائیں، سارے انعامات، جو بھی قربانیاں پیش کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور جس انداز سے اللہ پاک نے اس کے بدلے میں نوازا، تو اس کا ایک جو لب لباب ہے اور ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کس انداز کے انسان تھے، تو یہ تھی ان کی خاصیت کہ فرما برداری اور فرما برداری، کہ اپنے مالک کے سامنے یوں کھڑے ہیں کہ کبھی کوئی انکار والی بات ہے ہی نہیں۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ اتنا خرچ کر کے، اتنے دعوے کر کے، کیا آج ہمارے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم کہیں اسلمت لرب العالمین، ہاں جی اللہ جی میں نے آپ کی بات کو مان لیا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہو اور ہم نافرمانی میں چلے جاتے ہوں؟ جب بھی اللہ کا حکم ہے ہم کہیں نہیں جی مشکل ہے جی، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، پھر اسلام تو آپ کا دین ہے نا، تو اسلام کے اندر بھی یہی چیز ہے نا۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہے، اسلام کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام جہاں ہمارے لیے سلامتی کا اور سکون کا دین ہے، ہمارے لیے فائدے کا دین ہے، لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ ہم کیا کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا؟ فرما برداری کس کی؟ لرب العالمین، رب العالمین کی، چونکہ وہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اور سب کو پیدا کرنے کے بعد سب کو سنبھالنے والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب العالمین ہے نہیں۔ تو لہٰذا ایسی ذات کو بھول جانا یا ایسی ذات کی بات کو ثانوی حیثیت دینا اور کسی اور کی بات کو آگے رکھ لینا، بھائی یہ نقصان دہ بات ہے۔ لہٰذا قربانیاں کریں اور ہر وقت خرچ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہ بھولیں کہ ہم نے اس مالک کو ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے اور اسی کی بات کو ماننا ہے، اور سب سے بڑی اور موٹی بات کہ اس کے سامنے جھکنا ہے، اور جھکنے کے لیے نماز کا عمل ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔